اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اے یا ایہا اے الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے. یا ایہا الذین آمنوا اس کا با محاورہ ترجمہ اے ایمان والو. کونو تم ہو جاؤ، کونو تم ہو جاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے حکم کا. اے ایمان والو تم ہو جاؤ قوامینا قائم رہنے والے، قائم رہنے والے للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہ، بالقسط انصاف کے ساتھ. اے ایمان والو تم انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دینے والے، مضبوطی سے قائم رہنے والے، گواہی دینے والے بن جاؤ. ولا و اور لا نہیں، نہیں یا نہ یجرمنکم، یجرمنا برانگیختہ کرے، ابارے، کم تمہیں، ولا یجرمنکم اور تمہیں ہرگز برانگیختہ نہ کرے، تمہیں نہ ابارے، شنآن دشمنی، شنآن دشمنی، قومین کسی بھی قوم کی، اور تمہیں ہرگز کسی بھی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابارے، اللہ اس پر، اللہ یہ کہ نہ تعدلو تم عدل کرو، تمہیں عدل نہ کرنے پر ہرگز کسی قوم کی دشمنی نہ ابارے. اعدلو تم عدل کیا کرو، ہوا یہ اقرب قریب تر ہے، للتقوی لیے التقوی تقوی کے، یہ تقوی کے زیادہ قریب تر ہے. واتقوا و اور اتقوا تم ڈر جاؤ اللہ اللہ سے، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈر جاؤ. انا بے شک اللہ اللہ خبیر خوب آگاہ ہے، بما اس سے تعملون جو تم کام کرتے ہو، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو انصاف پر مبنی، اللہ کے لیے انصاف پر مبنی ڈٹ جانے کا حکم دیا ہے. فرمایا اے ایمان والو تم نے ہر حالت میں اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر قائم رہنا ہے، کسی بھی حال میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. کوئی بھی تمہارے اوپر تنگی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کی راہ سے دور نہ کرے. یہ اللہ تعالی نے تاکید کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے لیے انصاف پر مبنی قائم رہنے والے ہو جاؤ، گواہی دینے والے ہو جاؤ. تمہیں اب گواہی کسے کہتے ہیں؟ گواہی کی تعریف آپ لکھ لیں. قاضی کے سامنے ایک شخص کے دوسرے شخص پر حق کی لفظ شہادت کے ساتھ خبر دینا، یعنی کوئی بندہ قاضی کے سامنے ایک شخص کے بارے میں گواہی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے خبر دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں بندے نے یہ جرم کیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں بندے نے یہ گناہ کیا ہے، فلاں بندہ اس برائی میں ملوث ہے. تو قاضی کے سامنے اس بات کی خبر دینا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں کسی چیز کی خبر دے تو اسے بولتے ہیں گواہی. یہ امام جرجانی نے کتاب التعریفات میں یہ تعریف درج کی ہے. امام راغب اصفہانی گزرے ہیں، انہوں نے اس کی تعریف کی ہے شہادت کی. وہ کہتے ہیں ایک قسم علم اور یقین کے ساتھ قائم مقام ہے، یعنی شہادت کی ایک قسم کا تعلق علم اور یقین کے ساتھ ہے. اس میں یہ کہنا کافی نہیں کہ میں جانتا ہوں، بلکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. یعنی شہادت کی ایک ایسی قسم
جس میں صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ مجھے پتا ہے، کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھے اس بارے میں خبر ہے۔ فرماتے ہیں شہادت کی ایک قسم ایسی ہے، اس میں علم اور یقین چاہیے، اس میں صرف کہنا کافی نہیں، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، علم اور یقین کے ساتھ وہ کہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو قسم کے قائم مقام ہے، جو قسم کے قائم مقام ہے، یعنی وہ قسم کے برابر ہوتی ہے، قسم جیسی ہوتی ہے۔ اس میں مثلا یہ کہے کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بناتا، کسی بھی معاملے میں، کوئی قتل کا معاملہ ہے، کوئی چوری کا معاملہ ہے، کوئی کسی نے کسی کے بارے میں کوئی حد کے عزت کی ہے، کوئی اس کا معاملہ ہے، کسی بھی معاملے میں، تو وہ کہے کہ میں اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کو گواہ کرتا ہوں۔ تو یہ دوسری قسم ہے گواہی کی، یہ گواہی کی دوسری قسم ہے۔ یہ امام راغب اصفہانی نے المفردات میں اس تعریف کو روایت کیا۔ قرآن میں بھی کئی جگہ اس کا ذکر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں فرمایا آیت نمبر 2 میں وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور تم اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور تم اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، یعنی اللہ کی ذات کو گواہی میں شامل کر لو، اللہ کے ساتھ گواہی دو۔ اسی طرح سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْکُمْ، اور تم میں سے 2 نیک شخص گواہی دیں، تم میں سے 2 نیک شخص گواہی دیں۔ اس طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 شاہی طلب کرو، 2 گواہ طلب کرو۔ اس طرح حدیث مبارک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کے متعلق سوال کیا، گواہی کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سورج کو دیکھ رہے ہو؟ کیا تم سورج کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا اس کی مثل ہو تو شہادت دو، اس کی مثل ہو تو شہادت دو ورنہ چھوڑ دو۔ یہ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا، جلد 4 صفحہ 198۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے تمہیں یہ سورج دکھائی دے رہا ہے، جیسے تمہیں اس کا علم ہے، یقین ہے، تو اسی طرح اگر تمہیں کسی بات کا علم اور یقین ہے تو تب تم گواہی دو، پختہ طریقے سے گواہی دو، ایسے سنی سنائی بات پر گواہی نہ دو، سنی سنائی بات پر گواہی نہ دو۔ ہمارے ہاں بہت سی ایسی جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں، کسی کو بھی مقدمے میں پھنسانے کے لیے، کوئی بندہ کسی کا حق غصب کرنے کے لیے، کسی کی جائیداد غصب کرنے کے لیے، کسی کا مال غصب کرنے کے لیے، کوئی کاروبار میں اپنا جھوٹا حق جتلانے کے لیے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر گواہی کی اہمیت کو بیان کیا، جو ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ رہے ہیں، سورۃ النساء میں بھی ہم نے اس بارے میں پڑھا تھا، اور یہ سورۃ المائدہ میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو دہرایا ہے، تیسری چوتھی بار اس کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم انصاف پر مبنی اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، تمہاری انصاف پر مبنی گواہی ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں کسی کا حق غصب نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، بلکہ انصاف پر مبنی گواہی ہو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کتنا حساس موضوع ہے۔ فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے
پھیرنے کے بارے میں برانگیختہ نہ کرے، یعنی عدم عدل سے ہٹانے سے تمہیں کسی بھی قوم کی دشمنی وہ نہ ابارے۔ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے، کسی سے عداوت ہوتی ہے تو اس کے خلاف گواہی دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی قوم کی دشمنی بھی، اب اس میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو دشمن ہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو یا مومن ہو، نہیں، یہ علی الاطلاق بیان کیا ہے، علی الاطلاق، کہ کوئی بھی قوم وہ کافر بھی ہو سکتی ہے، وہ مومن بھی ہو سکتے ہیں، وہ مشرک بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی جس سے تمہاری عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ تمہیں عدل کے خلاف نہ ابارے، اس کی دشمنی، یعنی اگر کسی قوم کے ساتھ دشمنی بھی ہے تو تب بھی تم نے عدل کے خلاف نہیں چلنا، عدل کے خلاف نہیں چلنا، تب بھی عدل کرنا ہے، عدل کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ اس آیت کا پس منظر میں ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ اس میں وہ بھی مراد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کے موقع پر عمرہ کرنے گئے تو مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، تو آپ کو واپس آنا پڑا، عمرہ کے بغیر آپ سارے صحابہ کے ساتھ واپس پلٹ آئے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی، یعنی کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے تمہارے ساتھ عداوت کی ہے، تو اب اگر کسی معاملے میں عدل کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالی نے فرمایا تب بھی ان کی دشمنی عدل کی راہ میں آر نہیں بننی چاہیے، عدل کی راہ میں آر نہیں بننی چاہیے، عدل کا دامن تم نے اس حالت میں بھی نہیں چھوڑنا۔ کتنی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں عدل کی، عدل اور انصاف کی۔ فرمایا اعدلو، عدل کرو، اعدلو، عدل کیا کرو، ہر حال میں عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، فرمایا یہ عدل کے زیادہ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، عدل کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تقوی کہتے ہیں جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، یہ تقوی ہے۔ اور عدل بھی بندہ تب ہی کر سکتا ہے جب وہ اللہ سے ڈرتا ہو، جب دنیا کا مفاد، دنیا کے اغراض، دنیا کے مقاصد، دنیا کا لالچ، دنیا کا طمع، کوئی چیز بھی اسے اللہ کا باغی نہ بنائے، اللہ کا نافرمان نہ بنائے، تو تب بندہ عدل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ آگے پھر تقوی کا درس دے دیا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جس بندے کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ عادل ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ منصف مزاج ہوتا ہے۔ جو اللہ کا تقوی چھوڑ دیتا ہے، تقوی کا دامن چھوڑ دیتا ہے، وہ عدل انصاف سے دور ہو جاتا ہے، پھر اس سے ظلم ہوتا ہے، معاشرے میں غصب ہوتا ہے، نافرمانیاں، برائیاں، اس سے برائیوں کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے، تمہارے ہر عمل سے، ہر کام سے اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 9، وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، فرمایا اللہ تعالی نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، اور عاملو انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب یہ سارا ترجمہ ہو گیا کہ اللہ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، لہم، لا لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے ہے، مغفرتن بخشش، واجر اور اجر، عظیم بڑا۔
ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جو صالحین ہے، مؤمنین صالحین، ہمارے صالح کرنے والے مؤمن، فرمایا اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے وعدہ کرنے سے پاک ہے، وہ وعدہ کرنے سے پاک ہے، اس کی ذات انسانوں کی پابند نہیں ہے. لیکن جب قرآن میں، حدیث میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہ دراصل اللہ کی بندوں پر رحمت ہوتی ہے، یہ اس کا کرم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ رحمت، ذمہ کرم پر بندوں سے وعدہ فرماتا ہے، ورنہ وہ تو اس بات سے مبرہ ہے، وہ پاک ہے. وہ چاہے تو بندوں کی گرفت کر لے تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، اور چاہے تو بغیر اعمال کے بندوں پر انعام کر دے تو تب بھی کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنے کرم کی وجہ سے بندوں سے وعدہ فرماتا ہے. تو فرمایا جو مومنین صالحین ہے، جو مومن ہے اور صالح ہے، صالح اعمال کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ان سے وعدہ کر لیا ہے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 10 میں، والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا. یہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، جس صیغہ میں، جس فعل میں واو الف آئے، واو الف آئے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہوتا ہے اور جمع مذکر غائب کی طرف اشارہ کرتا ہے، جمع مذکر غائب. وکذبوا، یہ دیکھیں نا، کفروا اس میں بھی واو الف آیا آخر میں، کذبوا اس میں بھی آخر میں واو الف آیا ہے، تو یہ فعل ہے، تو یہ جمع مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہوتا ہے. تو فرمایا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، بی ساتھ، آیاتی، آیتوں کو، نہ ہماری، نہ ہماری، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اولئک، وہ لوگ ہیں، اولئک وہ لوگ ہیں. یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بعید، کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ جمع کا صیغہ آتا ہے اولئک. اس کا ہے ذالکا، زانکا، اولئک. ذالکا ایک غائب مرد کے لیے، زانکا دو کے لیے، اور اولئک تین یا تین سے زیادہ کے لیے. تو فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، اصحاب والے الجحیم، دوزخ. اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یعنی یہی لوگ دوزخی ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. تو فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخ والے ہیں. مطلب یہ، پیچھے اللہ تعالی نے اہل ایمان کا، مومنین صالحین کے انعام کا ذکر کر دیا. اب اس آیت میں اللہ تعالی نے کافروں کا اور اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کا انجام ذکر کر دیا. یہ قرآن میں دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جہاں جنت کا، مومنین صالحین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ساتھ ہی جہنم کا اور کافروں کا بھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتا ہے، تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ جو مومنین صالحین ہیں ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں، جھٹلانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے جہنم اور اس کا عذاب اور اس کی سزا ہوتی ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے یہ جو اسلوب ہے قرآن کا، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے پورے قرآن میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی ذات کا، اس کے احکامات کا، اس کے افعال کا، اس کی صفات کا، اللہ کے رسولوں کا، آخرت کا، قرآن کا، جس نے بھی کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے اترے ہوئے احکامات کو جھٹلایا، اس کی تعلیمات کو جھٹلایا،
اس کے احکام کو پس پوچھ ڈال دیا. جس طرح ہم یہ سورۃ النساء میں پڑھ رہے ہیں, سورۃ المائدہ میں آگے جا کر مزید آئے گی کہ جن جن قوموں نے جھٹلایا کہ کس طرح اہل کتاب جھٹلاتے رہے, کس طرح پچھلی قومیں جھٹلاتی رہیں. تو فرمایا جنہوں نے بھی کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 11, اس میں فرمایا یا ایھا, اے, یہ میں نے آپ کو بعض اوقات بتا دیا پہلے بھی کہ یا ایھا یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے قریب کے لیے, یہ قریب کے لیے اس میں اشارہ بولا جاتا ہے مذکر کے لیے. اگر قریب کوئی بندہ اس کے لیے بولا جاتا ہے یا ایھا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس سے خطاب کیا ہے, گویا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اہل ایمان کا رتبہ قریب ہے, اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں قریب کا درجہ رکھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب قرآن میں کثیر جگہوں پر استعمال کیا ہے. فرمایا یا ایھا, اے الذین, وہ جو آمنو ایمان لائے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اذکروا, تم یاد کرو, نعمت اللہ, اللہ کی, علیکم, اوپر تمہارے, اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو. اذ, جب, ہم, ارادہ کیا, قوم, ایک قوم نے, این, یہ کہ جب ستو, وہ دراز کرے, وہ پھیلائیں, الیکم, الا, طرف, کم, تمہارے, ایدیہم, ایدیا, ہاتھ, ہم, اپنے, ان یبسطوا الیکم ایدیہم, یہ کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف دراز کرے. فکفا, فکفا تو روک دیا, یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے, تو اس نے روک دیا, ایدیہم, ایدیا, ہاتھوں کو, ہم, ان کے, تو اللہ نے, تو اس نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا, انکم, ان سے, کم, تم سے, انکم, تم سے, تو اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. واتقوا, اور تم ڈر جاؤ اللہ, اللہ سے, اور تم اللہ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ, وعلی, اوپر, اللہ, اللہ کے, فلیتوکل, بھروسہ رکھنا چاہیے, المؤمنون, ایمان والوں کو, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو ایک اور نصیحت کی ہے اور اپنا انعام یاد دلائے, اپنی نعمت یاد کرائی ہے. فرمایا اے ایمان والو, جو اللہ نے تم پر نعمت کی اس کو یاد کرو. اب اللہ نے اہل ایمان پر کیا کیا نعمتیں کی. اگر اہل ایمان بحیثیت انسان اور بحیثیت ایمان ان نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. جو اللہ تعالی نے اہل ایمان پر بحیثیت انسان اور بحیثیت ایمان نعمتیں کی. اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا, یہ اس کی نعمت ہے. اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی, یہ کائنات کا نظام بنایا, آکسیجن کا نظام بنایا, ہمارے جسم کا نظام بنایا, ہمیں آنکھیں عطا کی, ہمیں کان سننے کے لیے دیے, ہمیں بولنے کے لیے زبان دی, یہ ہمارا نظام انہضام بنایا, معدہ, جگر, پھیپھڑے, یہ سارا انسانی نظام بنایا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان اپنی اس نعمت پر بحیثیت انسان غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسی کیسی نعمتیں ہمارے جسم کے اندر ہیں. پھر اللہ تعالی نے ہمیں کھانے کے لیے طرح طرح کے مشروبات, مطموعات, طرح طرح کی چیزیں ہمیں کھانے کے لیے دی, پینے کے لیے دی, یہ نعمت ہے اللہ کی. پھر جو ایمانی اسلامی لحاظ سے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اور ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا تو ہم کسی بھی مشرک کافر کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے. اب پیدا ہونا یہ تو ایک قدرتی امر ہے,
یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی انسان کی کس کے گھر پیدائش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر نعمت ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمیں ایک اسلامی گھرانہ ملا، ہمارے والدین ہمیں مسلمان ملے، پھر ہمیں ایمان کی دولت ملی، قرآن کی دولت ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں جگہ ملی، حضور کے امتی ہوئے اور حضور کی بعثت ہمارے اندر ہوئی. تو یہ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے بحیثیت انسان اور بحیثیت ایمان ہمیں عطا فرمائی. تو فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ انہیں بھی اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں یاد کرائی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. انہیں اپنے زمانے میں دوسری اقوام پر فضیلت دی گئی تھی اور امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے اقوام پر ایمان کے لحاظ سے فضیلت دی گئی ہے، ایمان کے لحاظ سے فضیلت دی گئی ہے، آقا کی بعثت کے لحاظ سے فضیلت دی گئی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لحاظ سے فضیلت دی گئی ہے، دین کی قامت ترویج کے لحاظ سے فضیلت دی گئی ہے. تو فرمایا ایمان والو جو اللہ نے تم پر نعمت کی اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کا تذکرہ کیا کرو، اللہ کی نعمت کو احسان کو مت بولو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا یہ معمول تھا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر یہ مذاکرہ کیا کرتے اور اللہ کی نعمت کو یاد کرتے کہ اللہ نے ہم پر ایمان کی کیسی کیسی نعمتیں کی ہیں. ان کا یہ معمول تھا کہ وہ بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کرتے. جو حضور کی شکل میں نعمت ملی، قرآن کی شکل میں نعمت ملی، توحید رسالت کی شکل میں نعمت ملی، اللہ کے آگے جھکنے کی، عبادت کی، نماز روزوں، ان نعمتوں کا وہ ذکر کیا کرتے، اللہ کی نعمتوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، تذکرہ کرو، چرچا کرو. اور پھر یہاں یہ بھی اشارہ کیا اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب ایک قوم نے تم پر ہاتھ دراز کرنے کی، تمہاری طرف ہاتھ دراز کیے، ارادہ کیا، تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. اب اس میں ایک واقعہ ملتا ہے، امام طبری نے اس کو درج کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم بنو نذیر کے پاس ایک دیت کے معاملے میں گئے. بنو نذیر قبیلہ تھا، وہ ایک دیت کے معاملے میں گئے. دو عامری مسلمانوں کو عمر بن امیہ دمری تھا، اس نے قتل کر دیا تھا. تو آپ یہودیوں سے ان کی دیت وصول کرنے تشریف لے گئے. بنو نذیر ایک یہودی قبیلہ تھا، وہاں آپ نے ان یہودیوں سے فرمایا اس دیت کی وصولی میں میری مدد کرو، یعنی جو دیت یہ دو آدمیوں کو تم نے قتل کیا ہے، دو عامری مسلمانوں کو، لہٰذا اس کی دیت ادا کرو. انہوں نے کہا اے ابو القاسم آپ کو ہم سے کام درپیش ہوا ہے، آپ یہاں بیٹھے، ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور آپ کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، آپ کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہم مہیا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں تشریف فرماؤ گے بیٹھ کے اور ان کا انتظار کرنے لگے. تو آپ نے خوئی بن اخطب ایک یہودی سردار تھا، اس نے یہ آپ سے گفتگو کی تھی. تو آپ ان کا انتظار کرنے لگے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب وہ آپس میں بیٹھ کر حضور کے خلاف فتنہ کرنے لگے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ جو لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور یہ ان کے ساتھ اکابر صحابہ ہیں، اگر تم معاذ اللہ ان کو ابھی شہید کر دو تو تمہارے پاس بڑا اچھا موقع ہے، پھر یہ تمہارے قابو نہیں آئیں گے. تو انہوں نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو اکابر صحابہ تھے ان کی شہادت کا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور وہ چکی کا ایک بڑا پارٹ لے کر آ گئے تاکہ اس کو آپ پر گرا دیں.
تو اس وقت اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں سے آپ کو بچا لیا اور جبرائیل کے ذریعے آپ کو خبر ہو گئی اور جبرائیل وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. تو اس واقعے کا اللہ تعالی نے یہاں اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو تم خاص جو اللہ کی نعمتیں عمومی وہ بھی یاد کرو اور جو خاص نعمت تم پر ہوئی. یہ امام طبری نے اپنی تفسیر طبری میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، جلد 6 صفحہ 198. تو فرمایا کہ وہ تمہاری جان کے ڈرتے ہو گئے تھے تو اللہ تعالی نے ان سے تمہاری حفاظت کر لی، ان سے تمہاری حفاظت کی. تو فرمایا اس خاص نعمت کو بھی یاد کرو. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ نہ ہو کہ کسی بھی قوم کی دشمنی، کسی بھی قوم کی عداوت تمہیں اللہ کے عدل سے، اللہ کے تقوی سے پھیر دے اور تم عدل و انصاف کی راہ سے ہٹ جاؤ. پھر آگے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے. عدل کی راہ پر چلنے سے، تقوی کی راہ پر چلنے سے یہ مت سمجھے، یہ مت سوچے کہ اگر ہم نے یہ راہ اختیار کی تو کہیں دشمن ہم پر حاوی نہ ہو جائے. اگر ہم نے عدل کیا، عدل پر یہ معاملہ حل کیا جس میں کسی دشمن کا فائدہ بھی نکلتا ہو، تو فرمایا یہ مت سمجھو کہ دشمن ہم پر حاوی ہو جائے گا. دشمن کی طاقت پر، دشمن کی قوت پر اس کو ملحوظ نہ رکھو، بلکہ اللہ پر توکل کرو. اللہ پر کامل توکل ہونا چاہیے. اگر اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو رہے ہو، تقوی اختیار کر رہے ہو، تو اللہ پر کامل توکل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں راہ نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس باب میں راہ نکالے گا. پھر اس کے بعد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 12. اس میں فرمایا وَلَقَدْ، اور بے شک، اخذا لیا اللہ نے، میثاقا پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم ان میں سے، 12 12 نقیباً سردار، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے. وقالا، اور فرمایا اللہ نے، انی بے شک میں، معکم ساتھ کم تمہارے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن، اگر، اقمتم تم نے قائم کی، الصلاۃ نماز، اگر تم نے نماز قائم رکھی، وآتیتم، اور تم نے ادا کی، الزکوٰۃ زکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ دیتے رہے، وآمنتم، اور تم ایمان لائے. آمنتم، آپ یہاں غور کریں، یہاں بھی میں آپ کو عربی گرامر صرف کا بتانا چاہتا ہوں. اقمتم، آتیتم، اما آمنتم، آپ یہ دیکھیں تاپش میم تم آ رہے ہیں، تو جہاں کسی فعل میں تاپش میم تم آئے یہ بھی ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، ماضی کا فعل ہوتا ہے، اور یہ بھی جمع مذکر حاضر، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، فعل ماضی کا لفظ ہوتا ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر ہوتا ہے. اقمتم، تم نے قائم کی، پھر آگے فرمایا آتیتم، تم نے ادا کی، وآمنتم، پھر آگے فرمایا وآمنتم، اور تم ایمان لائے. تو یہ بھی جمع مذکر حاضر فعل ماضی ہوتا ہے. تو فرمایا وآمنتم، اور تم ایمان لائے، برسلی، بھی ساتھ رسولی، رسول کی جمع رسول، رسولوں پر، لی میرے، برسلی میرے رسولوں پر، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے. وعزرتموہم، اور عزرتمو، تم مدد کرتے رہے، ہم ان کی، وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرتے رہے. وَأَقْرَضْتُمْ، اور تم قرض دیتے رہے، اللہ کو، قرضاً قرض، حسناً حسن،
اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے. لو کفرنا، لا البتہ، اکفرنا میں ضرور مٹا دوں گا، لو کفرنا میں ضرور مٹا دوں گا، انکم ان سے، کم تم سے، سیئاتکم سیئاتی گناہوں کو، کم تمہارے، لو کفرنا انکم سیئاتکم میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور لَأُدْخِلَنَّكُمْ اور میں ضرور تمہیں داخل کروں گا، جناتن جنتوں میں، تجری چلتی ہیں، من سے تحتیہ تحتی نیچے، ہاں اس کے، ان کے، الانہار نہریں، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. فمن پس جس شخص نے کفر کیا، بعد ذالک اس کے، پھر اس کے بعد تم جس نے کفر کیا، منکم تم میں سے، فقد تو بے شک، دلہ وہ بٹک گیا، سواء سیدھی السبیل راستے سے، فقد دلہ سواء السبیل تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بٹک گیا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے ایک وعدے کا ذکر کیا ہے، پختہ وعدے کا، اور ان کے ہاں نقیبوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ہاں 12 نقیب 12 سردار بنائے. اور پھر آگے اللہ تعالی نے کچھ ان سے وعدے لیے ہیں، کچھ عہد لیے ہیں، اور اس پر انعامات، اس پر انعامات کو بیان کیا ہے. فرمایا اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا. اب ایک تو اس سے مراد یہ ہے، مختلف اس سے مراد ہیں وعدے جو بنی اسرائیل سے لیے گئے. جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو اس وقت بھی ان سے وعدہ لیا گیا تھا. ایک واقعہ اس آیت کے پس منظر میں ملتا ہے، وہ میں پہلے آپ کو سنا دوں، اس سے آپ کو نقیب کی، سرداروں کی بھی سمجھ آ جائے گی اور وعدہ کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیا خاص وعدہ ان سے لیا گیا. بعض مفسرین نے بیان کیا کہ جب تورات ان کو عطا کی گئی اس وقت سے مراد وعدہ ہے کہ اللہ تعالی نے تورات کے احکام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا ان سے وعدہ لیا. اور ایک خاص واقعہ بھی اس پس منظر میں ملتا ہے اس آیت کے، وہ میں آپ کو بتا دوں. اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے 12 سرداروں کو منتخب کرے، 12 سرداروں کو منتخب کرے اور انہیں یہ بیت المقدس اس کو آزاد کرانے کے لیے وہ ان جابر سرداروں کے پاس بھیجے، جابر سرداروں کے پاس بھیجے. یہ جو نقیب آیا ہے، نقیب اس آیت میں استعمال ہوا ہے کہ 12 نقیب ہم نے ان میں سے چنے، اس سے مراد ہے 12 سردار. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 12 سردار چنے، وہ ان ظالم جابر بادشاہوں کے پاس جائیں، ان سے بات کریں اور اس علاقے کو آزاد کرائیں، اس علاقے کو ظالم جابر بادشاہوں سے آزاد کرائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چنے اور انہیں وہاں بھیج دیا. تو جب آپ نے انہیں وہاں بھیجا، یہ 12 نقیب، تاکہ وہ وہاں جاسوسی کریں اور پتہ کریں، تو انہیں وہاں ایک شخص ملا، آج، اس کا نام تھا آج. وہ بڑی قد و قامت کا تھا، جس طرح پچھلے زمانے میں بڑی قد و قامت کے بندے ہوتے تھے، اس طرح وہ بڑے قد و کاٹ کا تھا بندہ. آج اس کا نام تھا عین الف جیم، اور بعض روایات میں اس کا نام اوج بن اونک بھی بیان ہوا ہے، اوج بن اونک. تو بڑا جسیم تھا. اس نے ان 12 نقیبوں کو پکڑ لیا، 12 نقیبوں کو پکڑ لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے لیا. اس نے ان پر قبضہ کر لیا، یعنی ان 12 نقیبوں پر حاوی ہو گیا. تو وہ انہیں لے گیا اپنی قوم کے پاس اور اس نے کہا کہ یہ لوگ ہم سے لڑنے آئے تھے. تو اس نے ان کے اپنی قوم کے سامنے پھینکا. تو اس نے کہا کہ کیا تمہارا ہے، اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو میں یہاں قتل نہ کر دوں، اپنے پاؤں میں
دے کر انہیں مسل نہ دوں تو وہ اس کی بیوی کہتے ہیں کہ انہیں قتل نہ کرو بلکہ انہیں اپنی قوم کے پاس جانے دو. تو وہاں جا کر یہ اپنی قوم کے پاس جا کر بتائیں گے کہ ہماری کتنی طاقت ہے. اس طرح وہ مرعوب ہو جائیں گے اور ہم پر حملہ کرنے کی جرت بھی نہیں کریں گے. تو اس نے ایسا ہی کیا. اوج بن اونک نے اس نے انہیں چھوڑ دیا. تو وہ 12 سردار جب چلے انہوں نے اپنے آپس میں ایک دوسرے سے عہد کیا کہ ہم یہ واقعہ بنی اسرائیل کے پاس جا کر بیان نہیں کریں گے تاکہ بنی اسرائیل نے اگر یہ سنا، وہ تو پہلے بزدل قوم تھی، تو انہوں نے اگر سنا تو وہ کہیں گے کہ ہم نہیں جاتے. انہوں نے پہلے بھی انکار کر دیا تھا، یہ واقعہ سن کر مزید انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم یہ ظالم جو اتنی جابر اور طاقت والی قوم ہے، ہم ان سے لڑنے نہیں جائیں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے. تو انہوں نے آپس میں عہد کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے کہا کہ تم یہ واقعہ کسی سے ذکر نہ کرنا، لیکن 2 بندوں کو چھوڑ کر، ایک حضرت یوشع بن نون کا نام آتا ہے اور دوسرے کالب بن یکنا، ان 2 کو چھوڑ کر، ان 2 سرداروں کو چھوڑ کر باقیوں نے یہ عہد توڑ دیا. باقی نے عہد شکنی کر دی اور اپنی قوم کو بتا دیا. اب جو قوم پہلے ڈر پوک تھی، یہ امام تبری نے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے. تو جو قوم پہلے ڈر پوک تھی، جب انہیں اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ان سے لڑنے نہیں جائیں گے، ہم اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ آگے بھی ذکر آ رہے، وہاں بھی میں ذکر کروں گا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ اتاری اور اسی موقع پر یہ آیت بھی اتری، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 24، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. وہ بنی اسرائیل کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، آپ دونوں جا کر ان سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، جہاد کرنے سے انکار کر دیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری کہ جب ہم نے ان سے پختہ وعدہ بھی لیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، اور اس وعدہ کی عہد شکنی کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے. پھر آگے اسی میں فرمایا وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، جس سے مراد ہے بنی اسرائیل. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ، یہ یہاں تو 12 نقیبوں سے فرمایا، یا سارے بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ میں اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں. تم نے دشمن سے مرعوب نہیں ہونا، دشمن کا خوف اپنے اوپر طاری نہیں کرنا، کہ دشمن سے مرعوب ہو کر تم اللہ کا حکم پھیلانے میں جہاد کرنے سے نہ کتراؤ. تو فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر آگے مزید انہیں فرمایا 5 چیزوں کا ان سے مطالبہ کیا، 5 چیزوں کا بنی اسرائیل سے یا ان نقیبوں سے 5 چیزوں کا. پہلی فرمایا اقامت صلاۃ، نماز قائم کرو. دوسرے فرمایا وآتیتم الزکات، ایتاء زکات، زکات ادا کرتے رہنا. تیسرا فرمایا وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ. چوتھا فرمایا ایمان بالرسل. چوتھا فرمایا وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کی تعزیر کرنا، ان کی مدد و نصرت کرنا، ان کے مشن کو پھیلانا. تعزیر انبیاء، تعزیر رسل. اور پانچواں فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دینا. اب یہ 5 چیزوں کا اللہ تعالی نے ان سے مطالبہ کیا کہ 5 چیزوں کو تم عمل کرو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی مدد ان کے مشن کی مدد و نصرت کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. اب اس میں یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالرسل کا بعد میں ذکر کیا ہے اور نماز کا اور زکات کا پہلے ذکر کیا ہے. تیسرے نمبر پر ایمان بالرسل کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرتے تھے
اور زکات دیتے تھے. تو اللہ تعالی نے ایمان بالرسل کا اس لیے ساتھ ذکر کیا کہ تمہاری نماز اور تمہاری زکات اسی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی جب تم ایمان بالرسل بھی کامل لاؤ. تمہارا محض نمازیں پڑھنا، زکات دینا یہ قبول نہیں ہوگا جب کہ تم ادھر سے رسولوں سے انکار کرتے ہو، رسولوں کا حکم نہیں مانتے. اور اگر تم ساتھ فرمایا ان کی مدد و نصرت کرنا، ان کے مشن کی مدد و نصرت نہیں کرتے. جس طرح ہمارے ہاں دیکھیے کہ یہاں ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سے نمازی ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ نمازی ہیں، کروڑوں نمازی ہیں، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشن لے کر آئے اس مشن کو نہیں پھیلاتے، اس مشن کی ترویج نہیں کرتے، اس مشن کی مدد و نصرت نہیں کرتے، اس مشن پر کامل ایمان نہیں رکھتے. تو اللہ تعالی نے اسی کے طرف یہ بنی اسرائیل میں حامی تھی. اب وہی حامی ہمارے اندر پیدا ہو چکے امت مسلمہ کے اندر، مسلمانوں اہل ایمان کے اندر. تو اللہ تعالی نے جو پچھلی اقوام کا ذکر کیا ہے تو دراصل یہ بیماریاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکی ہیں، یہ کوتاہیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکی ہیں. آج ہم اپنا حساب لگا لیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو نمازیں ذوق سے پڑھیں گے، زکات ذوق سے ادا کریں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن جب ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کے دین کو پھیلاؤ، اللہ کے دین میں یہ مالی مدد کرو، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے کوشش کرو، جہاد بالمال کرو، اپنا وقت دو، اپنا مال صرف کرو، تو اس سے کترائیں گے. تو اللہ تعالی نے یہی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بیان کی اور یہی چیزوں میں ہمارے لیے سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان اور آپ کے مشن کی مدد و نصرت کیے بغیر ہماری نماز بھی کمال کو نہیں پہنچے گی، معراج کو نہیں پہنچے گی، اور ہمارا عطائے زکات بھی معراج کو نہیں پہنچے گا جب تک ہم آقا کے مشن کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے. تو جو ہم تحریک سے وابستہ ہیں منہاج القرآن، یہ بھی دراصل اسی مشن کا سبب ہے، یہ بھی اسی مشن کا صدقہ ہے. اسی مشن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بھی بیان فرما دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منہاج القرآن کی شکل میں مشن عطا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، آپ کا مقصد ہے، تو فرمایا تم نے اس کو کرنا ہے. اور پھر فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، یعنی دین کے مدد و نصرت کرنی ہے مالی حوالے سے بھی. تو جب یہ پانچوں چیزوں پر عمل کر لو گے، پانچوں تقاضے پورے کر لو گے، تو آگے فرمایا لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں تم سے تمہاری گناہ مٹا دوں گا، جو تمہارے چھوٹے گناہ فرمایا وہ مٹا دوں گا، تمہاری خطائیں لرزشیں گناہ فرمایا تمہارے مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر اسی کے صدقے تمہیں میں جنتیں عطا فرماؤں گا. پانچوں تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے خوشخبری سنا دی کہ تمہارے گناہ، تمہاری لرزشیں، تمہاری خطائیں وہ بھی مٹا دوں گا اور تمہیں جنتیں عطا فرما دوں گا. اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن پر چلنا، فرمایا تمہیں جنتیں عطا کر دوں گا، ضرور میں تمہیں جنتیں عطا کر دوں گا. اسی مشن کی برکات سے اللہ تعالیٰ جنتیں بھی عطا فرما دیتا ہے. اور آگے فرمایا فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو شخص اس کے بعد بھی تم سے پھر گیا، کفر کر لیا، تو فرمایا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی جو حضور پر کامل ایمان نہ لایا، آپ کے مشن کے ساتھ اس نے وفاداری نہ کی، معاشرے میں وہ نفرت پھیلاتا رہا، تنگیاں پھیلاتا رہا، لوگوں کو دین سے دور کرتا رہا، باغی کرتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں پھیلاتا رہا، اللہ کے دین سے لوگوں کو دور کرتا رہا. جس نے بھی یہ مشن کے پانچوں تقاضوں کو چھوڑ دیا،
تو فرمایا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پانچوں تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن جیت کا کما کو فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔